اس کا تیسرا باب۔ ہاللیلویا۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، تیسرا باب اور اس کی 12ویں آیت سے۔ لکھا ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ آمین۔ کتاب کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے۔ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا ہوں یا کامل ہو چکا ہوں۔ پولس رسول ایمانداروں کی ایک بڑی خاص کمزوری بیان کرتے ہیں کہ اب میں نے خداوند میں یہ حاصل کر لیا ہے۔ اگر ہم دعا کرنے والے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم کامل ہو گئے ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھنے والے ہیں، خاکساری کرنے والے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم کامل ہو گئے۔ اگر ہم بھلائی کے کام کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم کامل ہو جائیں۔ اگر ہم ورشپر ہیں تو ورشپ کر لیں تو یہ سمجھیں کہ ہم کامل ہو چکے۔ پولس رسول یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں غرض یہ نہیں کہ پا چکا ہوں، کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑتا ہوا، یعنی اپنی دوڑ کو چاہیے۔ اور مسیحی زندگی جو ہے یہ مسلسل دوڑ کا نام ہے، یہ رکنے کا نام نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کامل ہو چکا ہوں، میں نے جو خداوند میں کرنا تھا میں کر چکا ہوں۔ پولس رسول کی زندگی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے تو اپنی لائف میں ایک کم 40 کوڑے کھائے، لیکن اس نے 5 بار کھائے ہیں۔ اس نے بے شمار دفعہ بیعت کھائی ہے، تشدد اس کی لائف میں ہوا ہے، اس کے وسیلہ سے خداوند نے بڑے معجزے کی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی لائف میں کاملیت کے لحاظ سے، اعتبار سے اپنے ایمان کا جو ہے وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں حالے پورا نہیں ہوا۔ نئے سال میں خدا ہم سے یہ کلام کر رہا ہے کہ پچھلے سالوں میں آپ جس لیول میں کھڑے تھے آپ اسی پر نہ جمے رہے، بلکہ کی کرو، دوڑو۔ غرض اے بھائیوں، میں اس بات پر کامل نہیں ہو چکا، میں کھڑا نہیں ہو چکا کہ خداوند نے جس چیز کے لیے مجھے پکڑا ہے میں اسی میں رہوں، بلکہ میں دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ اے بھائیوں، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں۔ گمان جڑا ہوتا ہے نا، یاد رکھنا، یہ اپنا ایک وہم، ایک خیال ہوتا ہے اندر، جس کو ہم ایمان بنا دیتے ہیں۔ ایمان اور گمان، ابلیس ہمارے اندر گمان کو ہمارے اندر ایمان بتا رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے خیال، اپنے
میں گمان بھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارا جو لیول ہے بڑا بالکل اسپرچل لیول ہے، ہم بالکل ٹھیک ہے، خداوند نے اس کو راہ میں پکڑا ہے، خداوند نے اس کو اپنے جلال کے لیے چنا، لیکن کہتا ہے کہ میں اتنے گمان ہی نہیں کبھی کیا، دھیان ہی نہیں دیتا کبھی، میں نے کبھی اس بات پر فخر نہیں کیا، اپنی لائف پر نگاہ ہی کی کہ خدا نے مینوں پکڑ لیا تے میرے کو خدا نے بڑے کام لے اے بھائیو، میں اس چیز پر، میں اس بات پر گمان نہیں کرتا کہ پکڑ چکا ہوں۔ آج بھی دیکھ لیں، بہت یہ ایک فخر ہوتا ہے ایمانداروں کے اندر، اس کا خیال، اس کے اندر کی باتیں، اور یاد رکھیں جتنا بندہ خیالی ہوئے گا نا اتنا وہ روحانی طور پہ کمزور ہوتا جائے۔ آپ دیکھ لیں، آپ دعا کرتے ہو کہ آپ کو ایسے ایسے خیال آئیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کے الفاظ ٹوٹتے جائیں گے۔ آپ صبح کو دعا کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک وہم، ایک ڈر آپ کے اندر خیال بن کے آ جائے گا۔ آپ لائف گزار رہے ہیں، آپ کبھی اپنی فیملی پر نگاہ کریں، آپ کے اندر ایک ڈر آ جائے گا، آپ کا خیال کہنا شروع ہو جائیں گے کہ تو یہ نہیں کر سکتا۔ اور انسان زیادہ تر جڑا ایماندار ڈگیا نا کدی، وہ خیالاں چ ڈگیا ہے، وہ دے خیالاں نے نو لے بیٹھا، میرا خیال کہندا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی، میرا خیال کہندا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ازدواجی لائف میں جھگڑے ہوتے ہیں کتنے نہ ہوتے ہیں، میرا خیال کہتا ہے۔ کبھی نوٹ کیتا نہیں ہوتا ہے، بڈی نو یہ وہم گہم پی گیا، انہیں کہا میرا خیال کہتا ہے، ہاں وہ ایسا وہم پینا ہے اندر اندر، گمان جس کو کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور گمان جو ہے انسان کی اسپرچل لائف کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، اندر ہی اندر سڑتا رہتا ہے، اندر ہی اندر بلدا رہتا ہے، نہ تے انہوں بیان کرتا ہوں جی پوچھو لے پلیے کی گل ہے، میں کچھ نہیں، کوئی گل نہیں، ہاں جی بندہ سڑیا پوجیا بڈی نے پوچھ لیا کی گل ہے، میں کچھ نہیں، دسنا ہی نہیں، یعنی اندر ہی خیال بیٹھے، چڑچڑا پن، سڑیل پن، غلط رویہ، اوکڑ رویہ، ہر وقت ہے کہ یہ ایماندار اپنے اندر فخر کیتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں درست ہوں۔ لیکن پالوس یہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، میں نے کبھی اس بات پر گمان نہیں کیا۔ آج بڑی دنیا گمان دے وچ لگی پھردی ہے، اسی بچ جاواں گے۔ عظیم ساڈی گیت گایا بڑا اچھا لگا مینوں، میں جدوں پہلی بار اس گیت کو سنیا سی میں رو پیا سا کہ میں بھی جانا تیرے نال، ہاں کہ مینوں خدا رو رہا ہوں، پتہ کیوں آیا؟ خدا میرے لیول کو اتنا کر دے کہ میں تیرے نام چلا، میرا لیول نہیں ہے، میں اس لائق نہیں ہوں خدا، ابھی اس لائق نہیں ہوں خدا میں تیرے ساتھ چلا، کیونکہ تیری آنکھ تیری پاک ہے، تو پاک ہے، ہمارے کام ہمارے مال یہ اچھے نہیں ہو۔ لیکن اگر ہم اس گمان میں رہیں گے نہیں میں تو ٹھیک ہوں، جو گمان میں رہتا ہے وہ تعلیم کو ایکسپٹ نہیں کرتا، وہ تنبیہ کو ایکسپٹ نہیں کرتا، وہ ماں باپ کی تعلیم کو بھی جھٹلا دیتا ہے، بڑوں کی تعلیم اسے پسند نہیں ہے، کوئی چنگی گل کرے انہوں پسند نہیں لگتی، کیوں کہ اندر گمان ہے، ایک
ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, उस वहम ने उन्हें कैद करके रखे हुए है, उसको जकड़ रखा है। ख्यालात दिमाग को इस कदर जकड़ देते हैं, इस तरह बांध देते हैं, बंदा एक रास्ते में जिंदगी गुजार लेता है। एक दिन इत्तेफाक होया वे तानू लारी अड्डे स्टेशन साइड पी पा जी चा पी पा इन्ना शोर होता है, बंदे नूं समझ तुसीं मोबाइल ते गल नहीं कर सकते। दर हकीकत में बोलते जो ज्यादा ख्यालों में रहने वाला होता है उसका दिमाग किस तरह होता है, उसको सुनाई नहीं देता, ना कलाम सुनाई देता है, ना दुआ सुनाई देती है, ना खुदा सुनाई देता है, ना उसको कोई बात समझ नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो गुमान में है कि मैं जो कुछ हूं मैं ठीक हूं। लेकिन पौलुस रसूल यहां पर कहते हैं, आए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं। दूसरी वजह, एक गुमान, एक पिछली चीजें छड़ लाना। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है, देखो पुरानी चीजें जाती रही, सब नई हुई। तो लेकिन नई किस तरह होंगी जिस पिछली छड़ा नहीं। खुदा ने कॉमन स्टाइल से ये कलाम किया कि तुम्हारे महीनों में से ये पहला महीना और साल का ये पहला महीना होगा। कितों क्या सी? जब उनकी आजादी का दिन था। आज तक वो ला, वो कानून, अभी तक उनका सालाना जो हुआ महीना, क्यों नहीं शुदा साहब, मार्च अप्रैल जो उनका शुरू होता है। खुदा ने कहा जिस दिन पुरानियां चीज़ां चलियां गईयां, मिस्र चला गया, तो फिर तुहाडे लिए वही साल वही महीना। इसी तरह खुदा यीशु ने कहा कि अब जो मसीह में है, यानी जो जिंदगी नई आ गई है, वही तुहाडे साल का पहला साल है, तो पहला दिन है। इतने साल तुसीं कितने मर्जी निकालते रहो, जो चीजें पीछे रह गई और पीछे रहने वाली जो चीजें हैं, एक नाकामियां, एक गुनाह। इंसान पिछले साल जिस चीज से नाकाम होया हुआ ना, उन्होंने छड़ता ही नहीं। ध्यान देना मेरे बात पे, इंसान जिस जिस जगह पर, जिस जिस पॉइंट पर नाकाम हुआ हो, वो आपका दिमाग उसको छोड़ता ही नहीं। आपका दिल छोड़ता नहीं कि मैं इत्थे नाकाम होया सा, अगर न हो जाता ते मैं अज, अगर एवें हो जाता तो यकीन करो मैं अज ओ किथे होना सी। तू ऐसे ही ना, आपकी निकामियां, आप कि वो सारी चीजें जो पीछे आपके साथ हुई है, जिन्होंने आपको इस स्टेज पर लाकर खड़ा किया है, बंदा उन्ना भी सोचता रहता है। बात सुने, हेलो 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 हेलो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, काफी सारे ध्यान इधर उधर में। हमारे पीछे हमारी नाकामियां ही नहीं छोड़ती, वो पीछे रह गया है। और जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है, वो बादशाह के लायक नहीं। खुदा ने फैसला कर, हाँ जी। और खुदा ने भी ये भी बड़ी जबरदस्त मिसाल दी है, लूत की बीवी की तरह पीछे मुड़ के। तो भाई बड़ी कड़वी गल जे यकीन करो शादीशुदा लाइफ दे जो किसी धी भैन के पुत्र तू जिथे गई है ना पीछे मुड़ के ना वेखी, वो छड़ दी पीछा। और शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड से अगर कहा जाए कि तू हुन जो कुछ पीछे सा ओनू छड़ दे, ओनू बड़ा बुरा लगेगा।
हुए, हम छोड़ना ही नहीं चाहते इन बातों। और वही सबसे बड़ी हमारी नाकामी है। खुदा ने हमसे माजी में कलाम नहीं किया, बल्कि खुदा ने हमसे हाल में काम किया कि हाल में मेरा काम करो ताकि मुस्तकबिल में उसका अजर पाओ। खुदा ने माजी में नो किया तो उसका मतलब है वो हम इस लायक नहीं थे। हाल में खुदा ने आपसे कलाम किया है तो उसका मतलब है हमें खुदा का काम करना है। हाल इस बात को जाहिर करता है कि हम खुदा का काम करें, और मुस्तकबिल इस बात का जाहिर करता है कि उसके कलाम में लिखा है हर एक के काम के मुआफिक देने को अजर मेरे पास है। नाकामियां इंसान को नहीं बदलती। और दूसरी बात जो है वो है गुनाह। पीछे जितने गुनाह हुए, पिछले सालों में जितने गुनाह हुए, वो भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कौम बनी इस्राएल मिस्र से बाहर तो आ गई है, लेकिन मिस्र उनमें से अभी जुदा नहीं हुआ। वही सोचे, वही ख्याल, हाय हाय ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਖਾਈਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਵੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ, बड़े हालात अच्छे से। आज भी हम अपने आप से, अपने अंदर से, अपने ख्यालों में एक बड़ा झूठ बोलते हैं कि पीछे मेरी लाइफ अच्छी थी, नहीं असी इंज होने सा, यकीन करो इन्ने खुश होने सा, असी इंज होने सा। आप जिस चीज में, जिस हालात में चाहते हैं, कभी उन्हें तो खुदा ने शुक्र अदा की। दुआ करो, पिछे गुनाह ही नहीं छड़ते, सोचा ही नहीं है कि मैं ते पापी जा, मैं ते गुनाहगार जा, मैं ते इस तरह जा, मैं ते इस तरह जा। वो आपको चीजें आगे तुझी केड़ा क्लीन बना दे पे। सो हम पीछे जो है, एक तो नाकामियां, वो हमारा पीछा छोड़ती। दूसरी जो चीज है वो गुनाह है, हमारी शर्मिंदगी है, जिन्हें कहते हैं नदामत पशेमानी। नहीं पादरी साहब, मैं हले इस लायक नहीं हाँ कि मैं दुआ कर सका, नहीं भी मैं हाले स्टेज पे नहीं आ सकते, मैं हले इस लायक नहीं। इसका मतलब है हमने पीछे वाली चीजों को भी छोड़ा ही है जी। हम उसी जगह पर खड़े हैं, साला साल, पूरा साल कलाम सुनिया, पूरा साल खुदा दी हजूरी चले, प्रस्तश की, हमदो सना की, खुदा ने सानू छुया, लेकिन पुरानियां गल्लां उत्थे दी उत्थे। और तीसरी बात जो है कामयाबियां, क्योंकि कामयाबियां जो पीछे हमने हासिल की होती हैं वो हमारे अंदर घमंड पैदा करती हैं। सुने गौर से, बहुता बंदा कामयाब भी जड़ा ना, वो भी अपनी लाइफ से मुतमिन नहीं होता, क्योंकि अंदर घमंड ही इन्ना होंदा ओहदे च। मैंने मेहनत की, मैं किता, बच्चियां लिया किता, खानदान लिया किता, मैं तुहाडी खातर ये किता, मैं तुहाडी खातर वो किता। होता ना, ए घर अज मेरी वजह तो, ए फलान अज मेरी वजह तो, ए कारोबार अज मेरी वजह तो। मतलब इंसान पीछे की चीजों को छोड़ता ही। और पौलुस रसूल यहाँ पर कहते हैं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हूं। सब पूछा है। और वो कहता है जिन्नियां चीजा मेरे नफे दिया ने मसीह की खातर, वो सब मेरे लिए नुकसान दे। वो कहता नहीं उन्हें नुकसान दे सर, जिन्नी चीजों मैं समझना ना, मेरा जिस्म समझता है, मेरे ख्याल समझते हैं, जिस्मानी तौर पर जो चीजें मुझे नफा की लगती थी, मसीह की खातर वो सब कुछ फर्क है। वो सब चीजें पीछे रह गई। आगे एक मकसद वो हमें बताता है, वो कहता है कि निशान की तरफ दौड़ता हुआ जाता हूं।
ایک مقصد ہے. مسیح زندگی ایک دوڑ ہے تو پھر دوڑتے ہوئے نظر ادھر ادھر بھی ہونی چاہیے. مجوسیوں نے ان کے پاس ایک نشان تھا کہ تم کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا ایک بچے کو پاؤ گے. وہ نشان سی بس. 2 سال کا سفر، لیکن ایک ہی سمت، ایک ہی تابع داری، ایک ہی رہنمائی. وہ ستارہ تھا جس کو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا. وہ ستارے کے پیچھے پیچھے جہاں رکتا تھا وہاں رک جاتے تھے، جہاں وہ چلتا تھا وہاں چلنا شروع ہو جاتے تھے. اگر تابع داری رہی ہے، وفاداری رہی ہے، نہ مقصد کس ہے نا یسوع ملتا. اگر وہ ایک ہی نشان کے پیچھے دوڑتے رہے ہیں دوڑتے رہے ہیں دوڑتے رہے ہیں تو پھر انہوں نے یسوع کو حاصل کر لیا. ہلیلویا. جو دوڑتا رہتا ہے یسوع کو پا لیتا ہے. اور دوڑنے کے لیے جو سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے کہ کیوں اس نشان کی طرف دوڑتے رہے، تاکہ ہم مسیح کی مانند بنے. اس لیے پالوس رسول ہمیں کہتے ہیں کہ دوڑو اس نشان کے پیچھے، تاکہ وہ دوڑ جو ہے آپ کو مسیح کی مانند بنا دے. پالوس رسول اس قدر اپنے آپ پر، اس کو اس بات پر فخر ہے کہ میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند ہوں. آپ کی دوڑ، آپ کی سٹرگل، آپ کی اسپرچل لائف آپ کو یاد رکھے مسیح یسوع کی مانند بناتا ہے. خیال آپ تو باہر آ گئے. اور اگلی، ہم جب دوڑتے ہیں تو پھر خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. اگر ہم دوڑتے رہتے ہیں، اگر ہم چلتے رہتے ہیں، حالات کیسے بھی ہو، معاملات کیسے بھی ہو، زندگی کسی بھی موڑ پر کھڑی ہو جائے، لیکن اپنے خداوند کو نہ چھوڑنا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں. ایک دوڑ. اور تیسری گل، وفاداری کے ساتھ آخر تک قائم رہنا. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. ہیلیلویا ہیلیلویا. یہ ایک دوڑ ہے. اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ نشان کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس نام کو حاصل کروں. اس نام کو نہیں، دنیا داری کو نہیں، میں اس نام کو حاصل کر سکوں جو خداوند نے میرے لیے آسمان کی بادشاہی میں رکھ چھوڑا ہے. میری دوڑ، میری سٹرگل، یہ سب کچھ مسیح یسوع کے لیے ہے، میرے خداوند کے لیے ہے جس نے مجھے اوپر بلایا ہے. دنیا نیچے ہے لیکن دنیا سے کھینچ کے اس نے مجھے اوپر کیا ہے. تو جدو بندہ دنیا تو تھوڑا اتے ہو جائے نا، پھر وہ دی مینٹیلٹی، وہ دی ذہنیت، وہ دی سوچ بھی سر تھوڑی جی اچھی ہو جاتی، خیال اچھی ہو جاتے ہیں. اوپر بندہ کہتا نہیں یار، نہیں یار اس طرح نہیں ہو. کوئی بھی دیکھ نہیں یار. ہوتا ہے کہ نہیں؟ میاں بیوی کی لائف بھی پھر خوبصورت ہو جاتی ہے جب وہ دنیا داری نہیں سوچا دوبارہ. پھر وہ خلاف کر بھی دے تو کہتے نہیں وہ اس طرح نہیں سکتا. ہاں جی. رولا ہی اتنے میں کہ خدا نے انہوں نے ایک تن کیتا ہوتا ہے تو پر انہوں نے سوچا تو ہو گیا. سوچا نہیں کدی گل نہیں، سوچا اتنے ہی نہیں. وہ انہوں نے کچھ سمجھتا، انہوں نے کچھ سمجھ دیا. وہ کہتا ہے اللہ میری لائف کیونکہ وہ پیچھے کہتا ہے پیچھے ایک جو چیزیں ہیں انہوں نے چھڈو. یعنی پچھلی لائف کی سی کوارے پن دی سی. کوارے پن دے وچ بچی دی یا بچے دی اپنی لائف ہوندی، اپنی سوچ، اپنی عادت. وہ اودے تو نہیں باہر آندا، اودے تو نہیں باہر آندی. لیکن خدا نے ان کو کیا کیا ہوتا ہے؟ جوڑ دیا ہوتا ہے،
لیکن جڑن دے نال وہ صرف جسمانی طور تے جڑن دے نے، ذہنی طور تے نہیں جڑتے۔ اور اسی لیے ہم اپنی ازدواجی لائف کی دوڑ میں، ہم روحانی دوڑ میں، ہم اپنے فیوچر کی اس نشان کی دوڑ میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر لوگ کی آگے سانو سمجھاتے ہیں، او یار ایویں نہ کرو، لوگ ادھروں ادھروں بڑے پھر سمجھانے والے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن پالوس رسول ہمیں اس انعام کی، جو انعام دنیاوی نہیں بلکہ آسمانی ہے، وہ وقتی نہیں بلکہ ابدی ہے، اور وہ انعام انسان کی طرف سے نہیں بلکہ آسمانی باپ کی طرف سے۔ وہ انعام دی خاطر اس نشان کی طرف دوڑن کا بھی ایک طریقہ ہے جی، جڑا اے کر کے دوڑے وہ سمجھو پھر خطرہ ہی ہوتا تھوڑی کہنا ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ قوم بنی اسرائیل ذہنی طور پر کدی این ہو جاتی سی، کدی این ہو جاتی سی، یعنی کدی خداوند ہو جاتی سی، کدی پھر دنیا داری، پھر خداوند۔ انہوں نے 40 دن کا سفر اپنی لائف کا وہ 40 سال پر ڈلوا دیا۔ خدا نے کہا بھی ہن تسی یہ نسل تے ویکھو گے نہیں نا جڑی برکت میں تمہیں دینی، جن کی نہ جوتیاں ٹوٹی نہ کپڑے پھٹے، تو کیا ان کی عمر ہی کم ہونی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ ڈاواں ڈول سفر، دوڑ جو ہے وہ دوڑ کر رہے تھے لیکن اپنی مرضی نہ۔ میں کل ڈیوٹی تے کھڑا تے منڈا آیا، وہ گڈی جائے وہ چلاتا سی، وہ کو سنبھالی نہ گئی، کدی ادھر نو ہو جائے، کدی ادھر نو ہو جائے، ادھر نو ہو جائے، کدی ادھر نو میرے نو ہو جائے، کدی ادھر لڑکا فوٹو۔ میں روکیا، میں کہ یار تیری لوکیشن اے کر کے لگی ہے، یہ کیڑی لوکیشن ہے جہاں تو واجدہ کرنا ہے۔ سو بعض اوقات انٹرینڈ ان ایکسپیرینس انسان لائف زندگی کی گاڑی کو بھی اس طرح گھماتا ہے، کدی ادھر نو بج، کدی ادھر نو بج، پھر آواز آتی ہے ٹھا، ہاں جی، پھر چیخاں، پھر رولے ہوندے نے کہ نہیں ہوندے؟ اکثر وعدہ سنتے ہو کہ نہیں کرا دیا؟ کیوں؟ کیونکہ دوڑی ہی نہیں جا رہی ہے، اور نشان کا پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جانا کہاں پہ ہے۔ ہلیلویا۔ یاد رکھیں، میں خداوند میں یہ پروفیسی کر رہا ہوں جو خدا نے مجھے پیغام دیا ہے کلیسیا کے لیے، جتنے بھی جوڑے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ اپنی سوچ کو ایک کریں۔ اگر آپ کی برکت رکی ہوئی ہے تو اسی وجہ سے رکی ہے۔ ابھی تک آپ بابرکت نہیں ہو رہے، آپ جو چاہتے ہیں اگر وہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے آپ ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمان ہیں، جو کہتے ہیں بے ایمان ہے۔ اور 26 اگر سوچ ایک ہو گئی، خیالات ایک ہو گئے، تو یہ 26 ان کے لیے باعث برکت ہوگا، بابرکت ہوگا۔ ان کا گھر کلام مقدس میں جیسے لکھا ہے، داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا، وہ گھرانہ، وہ فیملی ترقی پر ترقی کرتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیں، میں خداوند میں یہ اس سال کا، جو پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کی تھی، یاد ہوگا کہ 25 ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ خدا نے ہمیں بہت سی برکتوں سے نوازا، بہت سی فیملیوں نے اس بات کی گواہی بھی دی ہے۔ اور یہ سال یاد رکھے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر ترقی کر جائے تو دشمن کی اس چال کو توڑو، دماغ ایک کرو، سوچا ایک کرو۔ جب آپ متفق ہو جائیں گے آپ کا دل دعا کرنے کو بھی کرے گا، آپ متفق ہو جائیں گے آپ کا دل روزہ رکھنے کو بھی کرے گا، آپ متفق ہو جائیں گے آپ اسپرچل طور پر مضبوط ہوتے جائیں گے، اور خدا آپ کے گھر کو، آپ کے گھرانے کو برکت پر برکت دیتا جائے گا۔ آئے اپنے سر کچھ گائیں، آنکھوں کو بند کریں، بہت